امام بخاری کا اپنا ایک کام ہے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، لیکن کہتے ہیں کاش امام اجل، کاش امام اجل سیدنا امام بخاری، سیدنا امام بخاری علیہ رحمت الباری اگر فرصت پاتے، یعنی حدیث کا کام کر کے جو کمال درجے کا کیا، اگر فرصت پاتے اور زیادہ نہیں 10-12 برس ہی، 10-12 تو تھوڑے سے ہیں حالات کہہ رہے تھے، زیادہ نہیں 10-12 برس ہی امام حفص کبیر بخاری وغیرہ ائمہ حنفیہ رحمہ اللہ، کہ آج کوئی کہے کہ یعنی جس طرح فلاں بندہ فقیہ ہے تو ان سے تو کروڑ درجہ آگے امام بخاری فقیہ تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کا پتہ تب چلتا جب 10-12 برس پڑھ لیتے۔ تو یہ یعنی ان غیر مقلدین کے لحاظ سے جو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو تو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں 17 حدیثوں کا قول کرنے والوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا، چون آن کرمیں کے در سنگے نہاں است، زمین و آسمان او ہما است، کہ یہ لوگ اس کیڑے کی طرح ہیں کہ جو پتھر میں بند ہو، اس کے نزدیک وہی پتھر زمین ہے، وہی آسمان ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پتھر سے اوپر کتنا اونچا آسمان ہے، وہ پتھر سے باہر نکلے تو پھر اس کو پتہ چلے، اور پتھر میں ہی پیدا ہوا، پتھر میں ہی رہا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی زمین ہے، یہی آسمان۔ تو ایسے یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، یعنی وہ پتھر سے باہر ابھی تک نکلے ہی نہیں ہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ جہان ابی حنیفہ کتنا وسیع ہے اور آسمان ابی حنیفہ کتنا بلند ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ یعنی ان چیزوں پر مطلع ایک ضرورت کے پیش نظر جو جرح و تعدیل ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا، ورنہ ہر وقت ذہن پہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری جو ہے ان کا تقدس غالب چھایا رہنا چاہیے، کہ جن کو اعلی حضرت نے لکھا امام اجل سیدنا امام بخاری علیہ رحمت الباری، اور پھر علم حدیث کے لحاظ سے یعنی اپنے عہد میں تو ظاہر ہے کہ ان کے بعد کتنے عہد گزرے ہیں، اپنے عہد میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا، اپنے عہد میں بھی یعنی جب کہ یعنی علم و حکمت کا عروج تھا، اس میں بھی ان کے کوئی ہم پلہ نہیں تھا امام بخاری کے، چے جائے کہ کوئی آج کا بندہ ان سے ہمسری کی کوشش کرے۔ چلو، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک